السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت پر۔ عاشورہ یعنی محرم کا 10واں دن اسلامی تاریخ میں بے حد عظمت والا دن ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا۔ کئی انبیاء کرام کی زندگیوں میں یہ دن سنگ میل ثابت ہوا اور پھر کربلا کے عظیم سانحہ نے اس دن کو تاریخی اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی عاشورہ کے فضائل پر مکمل تفصیل مستند روایت کے ساتھ، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے دوستو جانتے ہیں یوم عاشورہ کیا ہے۔ یوم عاشورہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے۔ لفظ عاشورہ عربی لفظ عشرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10۔ اسلام سے پہلے بھی یہ دن عربوں اور اہل کتاب کے ہاں خاص اہمیت رکھتا تھا، لیکن اسلام نے اس دن کو نئی روح بخشی۔ عاشورہ کے اہم تاریخی واقعات: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر ٹھہری۔ اور تیسرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات۔ یہ سب سے زیادہ مستند واقعہ ہے جس پر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اور چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور پانچواں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ دوستو جانتے ہیں عاشورہ کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی عاشورہ کا روزہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ روزہ فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ اب آئیے دوستو 9ویں اور 10ویں کا روزہ کیوں رکھیں؟ یہود صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ رہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ ملا لینا بہتر ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ۔ یوم عاشورہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ محرم کا مہینہ ہمیں کربلا کے دردناک واقعے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے شہید کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بقا کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کی قربانی دی۔ ان کا پیغام تھا کہ حق کے لیے جان دینا تو آسان ہے، مگر باطل کے سامنے سر جھکانا کبھی جائز نہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام میں غم اور دکھ کا اظہار جائز ہے، مگر اس کے اظہار میں شرعی حدود پار کرنا جیسے ماتم، سینہ کوبی، نوحہ یا خود کو زخمی کرنا سب حرام ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اور نہ مارو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار کرے۔ عاشورہ کے دن کے مسنون اعمال: پہلا ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا، دوسرا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، نماز، تلاوت، ذکر و دعا میں اضافہ کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو دوستو یوم عاشورہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن ہمیں نہ صرف روزہ رکھنا چاہیے بلکہ اس دن سے سیکھنا چاہیے کہ حق کی راہ میں قربانی ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں عاشورہ کو عبادت، توبہ اور سبق آموز یادگار دن کے طور پر گزارنا چاہیے، نہ کہ رسومات اور بدعات میں وقت ضائع کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔